اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً اخذنا ہم نے پکڑا آل فرعون والوں کو، بالسنین قحط سالی کے ذریعے، ونقص من الثمرات اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور یقیناً ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی میں مبتلا کیا اور پھلوں پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فَإِذَا پھر جب جاءتہم ان کے پاس آتی، الحسنہ اچھائی یا خوشحالی، قالوا وہ کہتے، لنا هذه یہ تو ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ اگر ان کو پیش آتی، پہنچتی، سیئۃ برائی یعنی بدحالی، یطیروا وہ نحوست بتاتے، موسیٰ کے ممع اور ان کے جو موسیٰ کے ساتھ تھے، الا سنو، انما طائرہم یقیناً ان کے نحوست عند اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پھر جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہی ہونی چاہیے تھی۔ اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے تھے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن ان کے میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَقَالُوا اور وہ کہنے لگے، مہما کیسی ہی، جتنی ہی، تأتینا آپ لے آئیں ہمارے پاس، بھی من آیتن کوئی نشانیاں، لتسحرنا بها تاکہ آپ ان کے ذریعے ہم پر جادو کریں، فما نحن لک بمؤمنین ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کیسی ہی نشانی آپ ہمارے سامنے لے آئیں تاکہ ان کے ذریعے سے آپ ہم پر جادو چلائیں، ہم کسی طرح آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ فارسلنا ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، طوفان، والجراد اور ٹڈیاں، والقمل اور گھن کا کیڑا یا جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات کھلے معجزے، فاستکبروا انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور وہ جرائم پیشہ لوگ تھے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں، گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کے سب واضح معجزے تھے، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے، وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ولما اور جب وقع آتا، علیہم ان پر، الرجز عذاب، قالوا کہتے، یا موسیٰ اے موسیٰ، ادع لنا ہمارے لیے دعا کیجیے، ربک اپنے رب سے، بما عہدہ جو اس نے وعدہ کیا ہے، عندک آپ سے، لئن کشفت اگر آپ دور کر دیں، عنا ہم سے، الرجز عذاب، لنؤمنن لک ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک اور ضرور ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ جو ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون۔ فلما پھر جب کشفنا ہم ہٹا دیتے، عنہم ان سے، الرجز عذاب، الی اجل ایک مدت تک، ایک خاص وقت تک، بالغوہ جس تک وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون اچانک وہ بد عہدی یا عہد شکنی کرنے لگتے تھے۔
پھر جب ہم ان سے عذاب کے خاص وقت تک ہٹا دیتے تھے جس وقت تک ان کو پہنچنا ہوتا تھا، پھر فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے تھے۔ فانتقمنا منهم فغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ فانتقمنا، پھر ہم نے بدلہ لیا، منہم ان سے، فغرقناهم ہم نے ان کو غرق کر دیا، فی الیم دریا میں، بأنهم كذبوا اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا، بآیاتنا ہماری آیات کو، وكانوا عنها غافلین وہ آیات سے غفلت اختیار کرتے تھے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت اختیار کرتے تھے۔ فَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنایا، القوم اس قوم کو، الذین جو، كانوا يستضعفون کمزور شمار کیے جاتے تھے، مشارق الارض زمین کے مشرقی حصوں میں، ومغاربها اور اس کے مغربی حصوں میں، التی بارکنا فیہا وہ زمین جس میں ہم نے برکت ڈالی تھی، وتمت کلمۃ ربک الحسنی اور مکمل ہو گئے آپ کے رب کے اچھے کلمات، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، بما صبروا ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، ودمرنا اور ہم نے تباہ کر دی، برباد کر دیے، ما کان یصنع جو کچھ بناتا تھا، فرعون و قوم اسی قوم، وما کانوا یعرشون اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے جو کہ مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، جس کے میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کرنے کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساتھ بنائے ہوئے ان کارخانوں کو، جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے، سب کو درہم برہم کر دیا۔ آیت نمبر 130 سے پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور فرعون اور اس کی قوم کے حالات چل رہے تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو ہر طرح کے دلائل پیش کیے، معجزات دکھائے، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا۔ 5 قسم کے عذاب قوم فرعون پہ بھیجے۔ پہلا عذاب تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا کہ ان کو قحط میں مبتلا کیا، قحط سالی ہو گئی، ہر طرف زمینیں خشک ہو گئی اور پیداوار کم ہو گئی، پھلوں کی کمی ہو گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں لعلہم یذکرون، ہم نے کام اس لیے کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جب انسان پر مصیبت پریشانی آتی ہے تو پھر انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ پریشانیاں مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، اور پھر وہ اپنے اعمال و اخلاق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ حالات پیش آئے تو قوم فرعون کی عجیب صورتحال تھی، جو آیت نمبر 131 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی خوشحالی اچھائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم تو اسی کے مستحق اور اسی کے لائق ہیں، ہماری محنت اور کوشش کی وجہ سے، ہماری قسمت کی وجہ سے اچھائی آئی ہے۔ اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی تو معاذ اللہ وہ کہتے تھے کہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے پریشانی پیش آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما طائرهم عند اللہ، ان کی نحوست کی وجہ تو اللہ کے پاس تھی، وہ نہ کفر تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، انبیاء کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ پر انبیاء اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس وجہ سے ان پر انتقالی پریشانی آتی تھی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ ان میں سے علم نہیں رکھتے تھے۔ بدفعلی لینا، بدشگونی لینا شرعی لحاظ سے منع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور یہ صرف قوم فرعون ہی کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ آج بھی بہت سے لوگوں کا ذہن اور نظریہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی خوشحالی، کوئی نعمت انہیں ملتی ہے تو اپنی قسمت اور اپنی محنت کا نتیجہ بتلاتے ہیں، جب انہیں کوئی پریشانی یا مصیبت پیش آتی ہے کسی اور کے سر پہ ڈال دیتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے نقصان ہوا، فلاں کو پریشانی پیش آئی ہے۔ تو انسان ایسا نہ کرے، اپنے اعمال و اخلاق کا جائزہ لے، جب نعمت ملے شکر ادا کرے، پریشانی پیش آئے تو استغفار کرے، اپنے اعمال و اخلاق درست کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد وہ دوسری بات کہتے تھے وقالوا مہما تأتینا بھی، کہ اے موسیٰ جتنے بھی جادو ہم پر آپ کر دیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو تنگ دستی یا پریشانی آ رہی ہے شاید موسیٰ کے جادو کی وجہ سے آ رہی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ قوم فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو جادو کہتی تھی کہ آپ جادو کر رہے ہیں، ہم ان کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ وہ معجزے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، زمینیں خشک ہو گئی، طوفان سیلاب آیا، پھر بارشیں برسی، اس کے بعد پھر بارشیں برسی
تو بارشیں برسنے کی وجہ سے ہریالی سبزہ ہر طرف پیدا ہو گیا، تو پھر اس کے بعد وہ ایمان نہ لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب بھیجا، الجراد، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، ٹڈیاں کھیتوں کو اور فصلوں کو کھا گئی۔ پھر اس کے بعد تیسرا عذاب ان پر یہ آیا، چوتھا بلکہ تیسرا عذاب، الکمل، جوؤں کا عذاب بھیجا کہ جوئیں ان کے سروں میں، جسم میں پیدا ہو گئی، ان کی بھویں، پلکیں اور بال سب کچھ کھا گئیں۔ بعض نے فرمایا گھن کیڑا اس سے مراد ہے، گھن کا کیڑا لگا اور اس نے ان کی فصلوں کو جو رکھی ہوئی تھی انہیں ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد مینڈکوں کا عذاب آیا کہ ان کے کھانے پینے کے برتنوں میں، بستروں میں اور ان کے دائیں بائیں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد خون کا عذاب آیا کہ وہ جو بھی پانی یا کھانے پینے کی چیز لیتے تھے وہ خون بن جایا کرتی تھی۔ آیات مفصلات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مفصل اور واضح معجزات تھے، اور ان کو دیکھ کر ہی وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے تکبر کیا اور مجرم ہی قوم تھی یہ۔ پھر اس کے بعد فلما وقع علیہم الرجز، جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا، جو پہلے عذاب گزرے ہیں، تو کہتے ہیں کہ موسیٰ اللہ سے دعا کیجیے اللہ عذاب ہم سے دور کر دے، ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے، اور نمبر 2 بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ ان سے عذاب دور کرتے ایک مقررہ وقت تک، تو وہ پھر اپنے عہد کو توڑ دیا کرتے تھے۔ تو مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ جو عذاب آئے ان پر، بنی اسرائیل قوم فرعون پر، تو یہ عذاب ان پر ایک ہفتہ کے لیے آتے تھے، پھر 1 مہینے کی اللہ ان کو مہلت دیتے تھے۔ 1 ہفتہ عذاب آیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ بارشیں بند کر دے، تو ایک بارشیں بند ہو گئی، پھر 1 مہینے کی مہلت مل گئی۔ ہریالی جب سبزہ ہوا تو کہنے لگے کہ یہ تو ہماری قسمت تھی، ہم تو ویسے ہی سے طوفان اور عذاب سمجھ رہے تھے، اور اس سے سبزہ ہر طرف پیدا ہو گیا۔ پھر وہ ایمان نہ لے کر آئے، نہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا عذاب بھیجا ٹڈیوں کا، ٹڈیاں ان کی فصلیں کھا گئی۔ پھر کہنے لگے واقعی یہ تو واقعی عذاب تھا، اور پھر کہنے لگے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دور کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لائے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ عذاب دور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے تو ویسے ہی یہ عذاب آیا تھا، عذاب نہیں تھا، ویسے ہی کوئی حادثہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیج دیا، جوؤں کا عذاب آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ عذاب دور کر دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ وہ عذاب بھی دور ہو گیا، پھر وہ ایمان نہ لائے، مہینے کا وقفہ ہوا، پھر مینڈکوں کا عذاب اللہ نے بھیجا، پھر 1 مہینے کا وقفہ ہوا، 1 ہفتہ یہ عذاب رہا، پھر اس کے بعد خون کا عذاب آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا، اور جب بالکل ہی وہ عہد شکنی کرتے رہے اور عذاب ایمان نہ لائے، اللہ فرماتے فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام بدلہ لیا اور انتقام لیا، ان کو پانی میں ڈبو دیا۔ وہ ہماری عہد کا انکار کرتے تھے، وہ غافل لوگ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب میں مبتلا فرمانے سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں۔ وہ خطرے گھنٹیاں ہوتے ہیں، اگر انسان سمجھ جائے تو گناہ گار اور نافرمان انسان توبہ استغفار کر لے تو عذاب ٹل جاتا ہے۔ اگر انسان چھوٹی گھنٹیوں سے اور چھوٹے تنبیہوں سے باز نہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ بڑے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 137 میں فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنایا جو کمزور شمار کی جاتی تھی، بنی اسرائیلی قوم، اور زمین سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، یہ ملک شام کا علاقہ ہے۔ فرمایا کہ جس ہم نے برکت ڈال رکھی تھی، جو ملک شام کا علاقہ ہے بابرکت علاقہ ہے، انبیاء علیہ السلام اکثر وہاں تشریف لائے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ مفسرین نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام کا علاقہ جو عطا فرمایا تھا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد عطا فرمایا تھا۔ یوشع بن نون نے قوم عمالقہ کو شکست دی اور بنی اسرائیل کے راستہ ہموار کیا، اور پھر وہاں ان کو اقتدار حاصل ہوا۔ برکت والے علاقے اس لیے ہیں کہ یہاں کثرت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انبیاء علیہ السلام یہاں دفن ہوئے، اور ظاہری شادابی اور خوشحالی بھی یہاں بہت زیادہ ہے، ظاہر و باطن ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھی ہیں۔ پھر تمت کلمۃ ربک الحسنی، آپ کی رب کی اچھی باتیں مکمل ہو گئی۔ اچھی باتوں سے مراد قوم بنی اسرائیل سے کیے ہوئے وعدے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ان سے وعدے کیے تھے کہ اللہ آپ کے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں آپ کو حکومت اقتدار عطا فرمائیں گے، اللہ پھر دیکھیں گے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ نمبر 2 بما صبروا،
ان کے صبر کی وجہ سے اللہ نے یہ چیزیں عطا فرمائی تھی۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے یا انہوں نے جو کچھ وہاں بنایا ہوا تھا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ کی نافرمانی انسان کو نعمتوں سے محروم کرتی ہے، اور اللہ کی فرمانبرداری انسان کے لیے خوشحالی اور نعمتیں لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کی حالات زندگی پڑھ کر ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔